القدس کے لیے بھی زوردار تالیاں ہیں. Hallelujah. Thank you, Jesus. Have a seat, please. Thank you, God. Hallelujah. Praise Lord. خداوند کی شکر گزاری ہے اور میں ایک دفعہ پھر اب سب کو خداوند کی پاک حضوری میں ویلکم کرتا ہوں. اور میرا دل خداوند کی شکر گزاری سے معمور ہے کہ آج ایک دفعہ پھر ہم خداوند کی پاک حضوری میں جمع ہیں. اور جب ہم خداوند کی حضوری میں جمع ہیں تو خداوند اپنی شادمانی کو ہمارے دلوں میں کنورٹ کر دیتا ہے. وہ ہماری مایوسیوں کو لیتا ہے اور اپنی شادمانی اور اپنے جلال سے ہمیں معمور کرتا ہے. خداوند کے کلام کی باتیں ہمیں ایکسائٹ کر دیتی ہیں. کلام میں لکھا اموس کی راہ پر 2 شاگرد جا رہے ہیں اور یسوع ان کے ساتھ آج شامل ہوتا ہے اور خداوند اپنے کلام کو سنانا شروع کر دیتا ہے, باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے. اور اس کے بعد جب جس جگہ پر جانا ہے وہ اس گاؤں میں پہنچتے ہیں اور جب خداوند اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے اور اس کے بعد خداوند اسے جدا ہو جاتا ہے, وہ بڑی خوبصورت باتیں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب یسوع ہم سے کلام کرتا تھا تو ہمارا دل کیسے شادمان ہو جاتا تھا. میں ایمان رکھتا ہوں کہ آج کے کلام کے وسیلہ سے ہماری زندگی ایک نئی شادمانی پائیں گی. میں 1-2 چہرے دیکھ رہا ہوں جو افسردہ ہیں, لیکن خداوند کا کلام ہمیں ریوائیو کرے گا. آمین. آئیے خداوند کے کلام میں سے میں چاہوں گا ہم حزقیل اس کا 47 باب اور اس کی پہلی 2 آیات پڑھیں گے. جن کے پاس خداوند کا کلام ہے ضرور سنیے. حزقیل کی یہ رویا ہے اور خداوند اسے نبوتی کلام یا پروفیٹک ورڈ دے رہا ہے. اور وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا پھر وہ مجھے ہیکل کے دروازے پر واپس لایا اور کیا دیکھتا ہوں کہ ہیکل کے آستانہ کے نیچے سے پانی مشرق کی طرف نکل رہا ہے, کیونکہ ہیکل کا سامنا مشرق کی طرف تھا اور پانی ہیکل کی دائری طرف سے نیچے سے مصوا کے جنوبی جانب بہتا تھا. تب وہ مجھے شمالی پھاٹک کی راہ سے باہر لایا اور مجھے اس راہ سے جس کا رخ مشرق کی طرف ہے بیرونی پھاٹک پر واپس لایا, یعنی مشرقی رویا پھاٹک پر. اور کیا دیکھتا ہوں کہ دہنی طرف سے پانی جاری ہے. اس کے پہلو میں چاہتا ہوں کہ ایک ہم پیسیج پڑھیں متی کی انجیل اس کا 23 باب اور اس کی 27 آیت. آئے ریاکار فقیو اور فریسیو تم پر افسوس کہ تم سفیدی پھری ہوئی قبروں کی مانند ہو, جو اوپر سے تو خوبصورت دکھائی دیتی ہے مگر اندر مردوں کی ہڈیوں اور ہر طرح کی نجاست سے بھری ہیں. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو. آج کا جو میسج کا ٹائٹل خداوند نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ کیا آپ ٹیمپل ہے یا آپ ٹیوم ہے؟ کیا آپ ہیکل بننا چاہتے ہیں یا آپ قبر بننا چاہتے ہیں؟ خداوند جب حزقیل سے کلام کرتا ہے تو خداوند حزقیل کو ایک فیوچر کی رویا دے رہا ہے.
آنے والے دنوں کی, آنے والے سالوں کی خداوند اس کو رویا دکھا رہا ہے کہ خداوند فیوچر میں کیا کرنے والا ہے. اور پھر خداوند اس کو رویا دیتا ہے اور کیا دکھاتا ہے کہ ہیکل کے آستانہ سے مشرق کی جانب ہیکل کے نیچے سے ایک پانی بہہ رہا ہے, اور وہ پانی بہتا ہوا دریا بن جاتا ہے, اور دریا مشرق کی طرف بہتا ہے, اور مشرق میں آگے جب ہم چل کے پڑھتے ہیں تو لکھا کہ سمندر میں جا گرتا ہے. اور اگر آپ کو اسرائیل کا نقشہ یاد ہے, اپنی بائبل کے لاسٹ پیج پر دیکھیں, یہودیہ کا جو صوبہ ہے جہاں ہیکل ہے, اس کے مشرق میں آپ کو بحر مردار دکھے گا, یا جسے ڈیڈ سی کہتے ہیں. یعنی ہیکل سے نکلتا ہوا جو پانی ہے, جو دریا ہے, وہ اس ڈیڈ سی میں جا کر گرتا ہے. اور ڈیڈ سی میں there is no life, وہاں کڑوا پانی ہے, وہاں کوئی زندگی نہیں ہے, اور کوئی چیز اس میں زندہ نہیں رہ سکتی. اور جیولوجسٹ کہتے ہیں کہ جو ڈیڈ سی ہے, جس جگہ پر وہ قائم ہے, وہ اس زمین کا سب سے بلو لیول ہے. تقریباً سطح سمندر سے 1300 فیٹ نیچے ڈیڈ سی ہے. اور ڈیڈ سی ایسے لوگوں کو ظاہر کرتا ہے جن کی زندگی شاید کڑواہٹ سے بھری ہوئی ہے. اور خدا نہ خواستہ اگر آپ کی زندگی کے اوپر کوئی کٹ ہے بدن کے اوپر, اور آپ اس ڈیڈ سی میں ہاتھ ڈبوتے ہیں جو کہ سالٹ سے بھرا ہوا ہے, کڑواہٹ سے بھرا ہوا ہے, تو آپ کا جو زخم ہے وہ پہلے سے بھی زیادہ درد کرتا ہے, خراب ہو جاتا ہے. اور مسئلہ کئی دفعہ ایسی آتا ہے, ہم اپنے دکھ کئی دفعہ ایسے لوگوں سے شیئر کر دیتے ہیں جو کہ خود ڈیڈ سی ہے, اور کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جو دکھ ہے وہ بڑھ جاتے ہیں. اس لیے کلام میں لکھا ہے غیر معبودوں کے پیچھے بھاگنے والوں کا دکھ بڑھ جاتا ہے. ان کی جو پین ہے وہ انکریز ہو جاتی ہے. پھر وہ بتاتا کہ پانی یا دریا جاری ہے خداوند کے مذبح کے نیچے سے. میں ایک جگہ پچھلے دنوں پریچ کر رہا تھا, اور اسی حوالے کو خداوند نے مجھے دیا, کاش ہمارے جو گھر ہے وہ خداوند کا مذبح بن جائے, کاش ہمارے جو گھر ہے وہ ٹیمپل بن جائے, تاکہ اس کے نیچے سے زندگی بہنا شروع ہو جائے, روح القدس کا دریا بہنا شروع ہو جائے. اگر آپ کے گھروں میں خداوند کا مذبح قائم ہے تو یاد رکھیے کہ خداوند آپ کے گھرانوں سے زندگی کا دریا جاری کرے گا, برکت کا دریا جاری کرے گا, جو دوسروں کو سیراب کرے, جو میٹھا پانی ہے جس میں زندگی ہے, جو دھوتا ہے, جو برکت بخشتا ہے. یہ جو پروفیسی ہے بے شک اس کے بارے میں ہے کہ خداوند ہیکل کو دوبارہ کھڑا کرے گا. آلریڈی ہم دیکھتے ہیں سلیمان نے ہیکل بنائی, وہ برباد ہوگی. دوسری ہیکل ہیرودیس نے بنائی 47 ایئرز میں, اس کو گرا دیا گیا. اب جب یسوع آئے گا تو تیسری ہیکل کو کھڑا کرے گا. بے شک یہ پروفیسی اس چیز کو بھی ظاہر کرتی ہے, لیکن میں آج بات کرنے والا ہوں اس ہیکل کے اوپر جو آپ اور میں ہیں, کیونکہ ہم خداوند کا مقدس ہے, ہم خداوند کی ہیکل ہیں. پہلا کرنٹی 6 باب اس کی 19ویں آیت, ہم خداوند کا وہ مقدس ہیں, ہم خداوند کی وہ ہیکل ہیں. اور اگر ہم خداوند کی ہیکل ہیں تو یاد رکھیں کہ روح القدس کا دریا آپ کے اندر سے جاری ہوگا, بہاؤ جاری ہوگا. خدا کا کلام ہمیں ہیکل سے تشبیہ دیتا ہے, نہ کہ خدا کا کلام
ہمیں قبروں سے تشبیہ دیتا ہے. We are the temples, but not the tombs. لیکن المیہ یہ ہے کہ آج بہت سارے لوگ ہیں جو کہ ریلیجن میں رہنا چاہتے ہیں, مذہبیت میں رہنا چاہتے ہیں, ٹریڈیشنز میں رہنا چاہتے ہیں. یہاں تک کہ جو چرچ سروسز ہیں, عبادات ہیں, وہ بھی ٹریڈیشنلی کرتے ہیں. سنڈے, ایسٹر, کرسمس, گڈ فرائیڈے, اس کے علاوہ آپ نہیں دیکھیں گے وہ لوگ کبھی بھی چرچ میں آئیں گے. کچھ اتواری مسیح بن چکے ہیں, کچھ تہواری مسیح بن چکے ہیں, اور ایسے جو لوگ ہیں they are the traditionally tombs, قبریں بن چکے ہیں. Because there is no fresh water in them, there is no fresh word in them. لیکن روح القدس, خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ خدا ہاتھ کے بنائے ہوئے گھروں میں نہیں رہتا, خدا آپ میں اور مجھ میں رہتا ہے. ہم خداوند کی وہ ہیکل ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ خداوند تیسری ہیکل کو کنسٹرکٹ نہیں کرے گا کیونکہ ہم خدا کیا, بے شک وہ کرے گا, کیونکہ کلام کا وعدہ ہے. وہ ضرور آئے گا اور ہیکل کو کھڑا کرے گا, اور پھر وہ اس ہیکل میں اپنے جلال کو ظاہر کرے گا, اور ساری دنیا خداوند کے جلال کو دیکھے گی. لیکن آج کے لیے جو میرے لیے اور آپ کے لیے جو خطرہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم شاید ایک مذہبی قبر بن چکے ہیں, ٹوم بن چکے ہیں. خدا یسوع نے فقیوں اور فریسیوں سے کیوں کہا کہ اے ریاکارو, جو ریاکار ہے وہ ایک قبر کی مانند ہے. تم پر افسوس کیونکہ تم ایسی قبریں بن گئے ہو جو سفیدی پھری ہوئی قبریں ہیں, وائٹ واش کیا ہوا ہے, جو اوپر سے بڑی خوبصورت نظر آتی ہیں, لیکن ان کے اندر مردوں کی ہڈیاں ہیں, بدبو آتی ہے. یاد رکھیں, there is difference between temple and the tomb. قبر میں اور خداوند کی ہیکل ہونے میں بڑا فرق ہے. قبر اپنے اندر مردہ چیز کو رکھتی ہے, لیکن ہیکل یا ٹیمپل اپنے اندر زندہ خدا کو رکھتی ہے. قبر کے اندر سے جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ یہاں کوئی مردہ شخص دفن ہے. قبر کے اندر سے بدبو آتی ہے, قبر کے اندر پرانی زندگیاں, قبر کے اندر پرانی باتیں ہیں, قبر کے اندر پرانے ریولیشنز ہیں. لیکن ہیکل زندہ خداوند کو اور اس کے کلام کو ظاہر کرتی ہے. قبر سے مراد یہ ہے کہ جب آپ اپنی پرانی زندگی میں پریزنٹلی ہوتے ہوئے اپنی پرانی زندگی ہی گزار رہے ہیں, آپ پرانی میموریز میں پرانے ڈریمز کو یاد کرتے کہ میں یہ تھا, میں وہ تھا, اور نہیں سوچتے کہ میں کس دور میں زندگی گزار رہا ہوں. اگر آپ آج بھی اپنی زندگی ان پرانی یادوں میں گزارتے, ان وقتوں کو اور میادوں کو یاد کر کے گزارے کہ میرے پاس فلاں دور میں میں یہ ہوا کرتا تھا, میں وہ ہوا کرتا تھا, میرا بڑا اچھا خداوند کا ریلیشن تھا, میری بڑی اچھی روحانی زندگی تھی, میں نے جب خداوند کو قبول کیا میں بہت سارے لوگوں کو کلام سناتا تھا, میں نے خداوند کے نام سے یہ کیا, میں نے خداوند کے لیے وہ کیا, میں نے بڑے موضوعات کیے. اور جب آپ ایسا سوچتے ہیں اور پریزنٹلی کچھ نہیں کر رہے, تو پھر یاد رکھیں کہ آپ کی زندگی اس قبر کی مانند ہے جو اپنے اندر
مردہ چیز رکھ رہی ہے اور اوپر سے خوبصورت نظر آ رہی ہے. اندر کلام سے کھوکھلے اور ہاتھ میں بائبل, اندر کڑواہٹ بھری ہوئی ہے اور ہاتھ میں شیریں کلام لیا ہوا ہے. These are the old memories. خداوند چاہتا کہ ہم فریش ورڈ آف گاڈ پر زندگی گزارے, اس لیے وہ ہر روز ہم سے کلام کرتا ہے. ہر روز ہمیں خداوند کی حضوری میں آنے کی, اگر آپ نہیں چاہتے کہ آپ قبر بن جائیں اور آپ چاہتے کہ آپ ہیکل رہے, تو ہر روز خداوند کی حضوری میں, ہر روز اس کے کلام کو پڑھے, سنے, سیکھے, بیان کرے, اپنے دلوں میں خداوند کے کلام کو اتارے. کئی دفعہ ہم یاد کرتے کہ میں بڑی اچھی منسٹری رن کرتا تھا, بڑا اچھا خداوند کا خادم تھا, لیکن اب کچھ حالات ایسے آ گئے ہیں کہ میں ایک ڈومیسٹک خادم بن گیا ہوں, میں گھریلو سی زندگی گزار رہا ہوں. اور اگر ایسا ہے تو یاد رکھے کہ آپ ایک قبر بن چکے ہیں. اگر آپ کے اندر سے خداوند کے کلام کا فلو جاری نہیں ہے جو دوسروں تک پہنچے اور سیراب کرے, you are more than a tomb. اور اگر آپ یہ کہیں کہ ہاں جو میں نے کرنا تھا خداوند کے لیے کر لیا تھا, and that is enough for me for today, تو آپ آج بھی اس قبر کی مانند ہے. اور اگر خداوند کے کلام کو نہیں اپنی زندگی میں لے رہے, اور اس آنے والے سال میں آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے ٹیمپل بننا ہے یا میں نے ٹوم بننا ہے, میں نے ہیکل بننا ہے یا میں نے ایک قبر بننا ہے, یہ فیصلہ آپ کے لیے اور میرے لیے, آپ کی اور میری زندگی پر ہے. اگر آج آپ نے اپنے آپ کو کلوز کیا ہے, یاد رکھیں there is a difference between temple and tomb. جو ٹیمپل ہے اس کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں. آپ نے کئی دفعہ فلمز میں ڈائلاگ سنا ہوگا کہ مندروں میں اجازت لے کر نہیں آنا پڑتا, مندروں میں بیل دے کر اپوائنٹمنٹ لے کر نہیں آنا پڑتا, کیونکہ مندروں کے ٹیمپلز کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں. لیکن اس وقت ہم قبر بن جاتے ہیں جب ہم اپنی زندگی کے دروازوں کو بند کر لیتے ہیں. اور اس لیے یسوع نے مکاشفہ 3:20 میں لکھا ہے, دیکھ میں تیرے دل کے دروازے پر کھڑا کھٹکھٹاتا ہوں, اس لیے کہ تو قبر بن چکا ہے, اس دروازے کو کھول تاکہ یہ خداوند کی ہیکل بن جائے. جب یسوع مسیح نے صلیب پر جان دی تو لوگوں نے یسوع مسیح کو ایک غار کے اوپر رکھ دیا, اور ابھی وہ غار ہے, لیکن جب اس غار کے آگے پتھر رکھ دیا تو پھر وہ غار قبر بن جاتی ہے. لیکن کلام میں لکھا ہے کہ یسوع تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھتا ہے, اور وہ نہیں چاہتا کہ میرے لوگ بھی قبر بن جائیں. اگر یسوع کی زندگی قبر ہے تو اس کے فالوورز بھی قبر ہیں. اور سب سے پہلا کام کیا کیا, اس غار کے پتھر کو لڑکا دیا. ہاللویا. اور کلام میں لکھا جیسے پتھر لڑک گیا, شاگرد آتے ہیں, مقدسہ مریم, اب وہ قبر پر نہیں آ رہے, وہ کہاں جا رہے ہیں, وہ ایک ٹیمپل میں جا رہے ہیں جہاں زندہ خداوند کا بیٹا مسیح ہے. خداوند آپ کی قبروں کو ٹیمپل میں تبدیل کرنے کی قدرت رکھتا ہے, لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ اوپن یور سیلف, اپنے دلوں کو کھولے, اپنے دلوں کے دروازوں کو کھولے. اور وہ یسوع جو قبر میں بند, وہ یسوع جو آپ کے اندر بند ہے, جب دروازے کھل جائیں گے تو وہی یسوع جو اس غار میں
مریم کو ملتا ہے وہی یسوع باہر ملتا ہے. جو یسوع آپ کے اندر ہے اس کو اپنے تک آپ نے رکھا ہے, نجات کو محدود کر کے رکھا ہے, خداوند کی بلیسنگز کو محدود کر کے رکھا ہے. آپ قبر ہے, لیکن اگر آپ دروازوں کو کھولیں, اپنی زندگی کو کھولیں, اور جب یسوع آپ کی زندگی سے باہر نکلے گا, then you are the temple of God. جو یسوع آپ سے ملا وہ یسوع شاگردوں سے ملے گا, وہ یسوع اسرائیلیوں سے ملے گا, اور وہ یسوع تمام دنیا کو نظر آئے گا آپ کی وسیلہ سے. ٹھیک ہے, ہمیں اپنی پرانی پچھلی زندگی کو یاد رکھنا چاہیے بس, لیکن پچھلی زندگی میں زندگی نہیں گزارنی چاہیے. جو کچھ پاسٹ میں ہوا, اچھا ہوا یا برا ہوا, یاد رکھیں خداوند آپ کو فیوچر کے لیے تیار کر رہا ہوتا ہے. خداوند آپ کو آنے والے دنوں کے لیے خداوند تیار کر رہا ہے. داؤد کی مثال میرے سامنے ہے. داؤد نے ریچھ کو اور داؤد نے شیر ببر کو مارا, لیکن that wasn't enough for him. خدا اسے تیار کر رہا تھا جاتی جولیت کو مارنے کے لیے. خدا اسے تیار کر رہا تھا کہ جاتی جولیت کو مارنے کے بعد وہ اسرائیل کا بادشاہ. جو کچھ آپ کے فیوچر میں ہوا ہے, یاد رکھیں خداوند آپ کو, جو کچھ پاسٹ میں ہوا خداوند آپ کو فیوچر کے لیے تیار کر رہا ہے تاکہ آپ بادشاہ بنے. اگر داؤد ایک جنگجو سے, ایک گڈریے سے بادشاہ بن سکتا ہے, آپ چاہے پلمبر ہے, آپ چاہے نرس ہے, آپ چاہے کوئی بھی کام کرتے, یاد رکھیں آپ جب خداوند میں آئیں گے تو آپ بادشاہ ڈکلیئر ہو جائیں گے. اس لیے کلام میں لکھا ہے کہ کیا تم نے جانتے خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے, تم مقدس قوم اور شاہی کہنوں کا فرقہ ہو, بادشاہوں کا فرقہ بن گئے ہو. آپ from a little boy, from an ordinary boy, from a shepherd, he became a king. خداوند آپ کو آنے والے دنوں کے لیے ایکسپیرینسز کے وسیلہ سے تیار کرتا ہے. Your best days are yet to come. اگر ہم اپنے آپ کو اسپرچولی تیار کر لیں, یاد رکھیں جب آپ خداوند میں ہیں, do not concern about your finances. فائنینشل ریوائول کے لیے مت تو کبھی بھی دعا کریں, اسپرچل ریوائول کے لیے دعا کریں. جب آپ کی زندگی میں فائنینشل ریوائول آئے گا, آٹومیٹیکلی اسپرچل ریوائول کے بعد فائنینشل ریوائول آئے گا. پہلے اس کی بادشاہت کی تلاش کرو تو یہ ساری چیزیں یعنی بادشاہتیں مل جائیں گی. پھر خداوند کی بادشاہت میں دنیا کی بادشاہتیں سمٹ جائیں گی. ہاللیلویا. آپ فائنینشل بریک تھرو ضرور دیکھیں گے. میں سوچ رہا تھا what is the difference between feast and fasting, اور ان کی ٹائمنگ بڑی کروشل ہے. یاد رکھیں ٹوڈے اگر آج آپ فیسٹ کریں گے, ضیافتیں کرتے رہیں گے, تو آنے والے دنوں میں یاد رکھیں آپ کو فاقے کرنے پڑیں گے. فیسٹ means دنیاوی عیش و آرام. اگر آج آپ دنیاوی عیش و آرام میں زندگی گزاریں گے تو آنے والے دنوں میں آپ فاقے کرنے پڑیں گے. بٹ اگر آج آپ فاسٹنگ میں زندگی گزاریں گے تو آنے والے دنوں میں آپ فیسٹ کھائیں گے. آپ کی زندگی ضیافت ہوگی آنے والے دنوں میں. ہمیں اگر ہم خداوند کی ہیکل بننا چاہتے ہیں,
تو لازم ہے کہ ان قبروں سے باہر اپنی زندگی کو قبر نہ بننے دیں. We need the fresh word of God. We need the fresh anointing of God. تازہ کلام, اس کا تازہ مسا ہمیں چاہیے. گزرے ہوئے کل کی اچھی باتوں اور اچھے برے دنوں کو یاد کر کر ہم زندگی نہیں گزار سکتے اور نہیں گزارنی چاہیے. یہ مت سوچیں کہ میں نے آج سے ایک ہفتہ پہلے بڑی پریز کی, ورشپ کی کلام بھی سن لیا and that's enough for me for the next 1 year or 1 month اور آنے والا نہیں. تو آقا کلام یہ بھی بتاتا ہے کہ کل کا من آج آپ کے لیے کیڑے مکوڑے گل سڑ جائے گا. That's why you need the fresh man from the heaven. خروج اس کے 16 باب کے اندر آپ کو ملتا ہے. بڑے دھیان سے سنیں. Why we need the fresh anointing of God every day, fresh word of God. خدا نے بنی اسرائیل کو جب من برسایا تو خدا نے انسٹرکشن دی کہ ہر ایک خاندان ڈیلی جو کچھ جتنا اس نے کھانا ہے صرف اتنا ہی بٹورے. نیکسٹ ڈے کے لیے ایسا نہیں کرنا. پڑھیے اس واقعے کو. اور بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے اپنی ضرورت سے زیادہ جمع کر لی, اور جب وہ صبح اٹھ کے اس من کو دیکھتے ہیں تو کلام میں لکھو اس میں کیڑے پڑ جاتے, وہ گل سڑ جاتا ہے. کیونکہ وہ من اس دن کے لیے نہیں تھا, وہ من پچھلے دن کے لیے تھا. اگر آج خدا آپ سے کلام کرے تو آج کا کلام آج کے دن کے لیے ہے. کل پھر دوبارہ خدا سے ملاقات کرے, کل پھر خدا ان کے کلام کو لے. اس لیے yesterday's man is today's maggot. یہ بڑا اچھا جملہ ہے, یاد رکھیں. yesterday's manna is today's maggot. کل کا جو من ہے وہ آج گل سڑ گیا, کیڑے مکوڑے بن گیا, میگٹس میں تبدیل ہو گیا ہے. Learn to live your life on the fresh word of God. ابراہیم کی میں مثال دیتا ہوں. اگر ابراہیم پچھلے 3 دن پہلے جو خدا نے کلام کیا تھا اگر اسی کلام پر اپنی زندگی گزارتا تو آج اپنے بیٹے کو قربان کر چکا ہوتا. جو خدا نے 3 دن پہلے کلام کیا وہ کیا تھا کہ تو اپنے بیٹے کو جسے تو پیار کرتا ہے سیکریفائس کر, قربان کر. اور جس دن وہ قربانی کرنے لگتا اس دن فریش ورڈ آتا ہے. اور وہ کیا کلام ملتا ہے؟ اپنے بیٹے کو قربان نہ کر کیونکہ میں نے بندوبست کر لیا ہے. That's why we need the fresh word of God. Wise man from the New Testament. جو ستارہ انہوں نے 2 سال پہلے دیکھا اور پھر انہوں نے یروشلم میں دیکھا اور پھر جب یسوع مسیح کے پاس آتے ہیں یعنی خداوند سے ہدایت پاتے پاتے ہیرودیس کے پاس پہنچتے ہیں, یسوع کے پاس آتے ہیں. اور اگر خداوند انہیں فریش ورڈ نہ دیتا تو انہوں نے ہیرودیس کے پاس واپس جانا تھا اور شاید they would be killed. لیکن خداوند نے تازہ کلام کیا, فریش ورڈ آف گاڈ, اور لکھا ہے کہ خداوند سے ہدایت پا کر دوسری راہ سے چلے گئے ہیں. خدا کا کلام میری اور آپ کی زندگی کی ضمانت ہے. خدا کا کلام میرے اور آپ کے بچوں کی زندگی کی ضمانت ہے. خدا کا کلام آنے والے دنوں میں لوگوں کی زندگی کی نجات کی ضمانت ہے. ہمیں آج کے لیے کلام چاہیے, ہمیں آج کے کلام میں زندگی گزارنے کی ضرورت ہے. کیوں خدا نے فقیر فریسیوں کو کہا کہ تم سفیدی پھری ہوئی کمرے؟ اس کی مین وجہ یہ ہے they rejected the fresh word of God. وہ آج بھی اولڈ ٹیسٹمنٹ میں رہ رہے ہیں, وہ قربانیوں میں رہ رہے ہیں. بے شک ریوائول آیا ہے جب یسوع ہے, there is a revival in Jerusalem.
زندہ ہو رہے ہیں, لوگ شفا پا رہے ہیں, اندھے دیکھ رہے ہیں, لنگڑے چل رہے ہیں, کوڑی پاک صاف ہو رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ یسوع کا یقین نہیں کرتے اور ابھی بھی اپنی نجات پرانے عہد نامہ میں ہی ڈھونڈتے ہیں, یسوع کو ریجیکٹ کرتے ہیں, فریش ورڈ آف گاڈ کو ریجیکٹ کرتے ہیں, آج کے کلام کو ریجیکٹ کرتے ہیں. اور خداوند کہتا ہے کہ تم سفیدی پھری ہوئی قبریں ہو جنہوں نے اپنے آپ کو بند کیا ہے اور اپنے اندر کڑواہٹ رکھی ہوئی ہے, اپنے اندر بدبو رکھی ہوئی ہے اور دوسروں کے لیے برے خیالات اور برے منصوبے باندھتے ہو. متی 4 باب اس کی 4 آیت میں لکھا ہے کہ انسان صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر اس بات سے جو خداوند کے منہ سے نکلتی ہے. یہ نہیں لکھا جو نکلی, that's not the past tense, that's the present continuous tense. فعل حال جاری ہے. ہر اس بات سے جو خداوند کے منہ سے نکلتی ہے. Every day he speaks to you. Now there is another reference, بڑا خوبصورت ہے. ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا سیکھے کلام سے. یعنی ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور اس کلام سے جو سنا گیا تھا. No, it's a continuous tense. Fresh words, تازہ کلام ہمارے اندر ایمان پیدا کرتا ہے, جڑ پیدا کرتا ہے, ریوائول لے کر آتا ہے, قبروں کو کنورٹ کرتا ہے کہ ہیکل بن جائے. ہم اپنی پسمردگیاں لے کر چلتے پھرتے ہیں, چاہے چرچ میں آتے ہیں تو ایسے کوئی ہاللویا نہیں, کوئی رسپونڈ نہیں, کوئی ورشپ نہیں. لیکن دیکھیں چرچ میں ایسے بھی لوگ ہیں جب ورشپ ہو رہی ہے انہیں کہا بھی نہ جائے گا, وہ کھڑے ہو جائیں گے کیونکہ ان کا دل کر رہا ہے, ہاتھ ہلائیں گے, پریز کریں گے, ورشپ کریں گے, خداوند کی ستائش کریں گے, رسپونڈ کریں گے خداوند کے کلام کو. What is the fresh word? The word of prophecy. یاد رکھیں. Now, ہم جس ملک میں رہتے ہیں ہمیں بڑے لوگوں سے پتا چلتا ہے کہ نبوت ختم ہو چکی ہے. نہیں, خدا آج بھی بولتا ہے. We serve and we worship the living God, جو کہ آج سے 2000 سال پہلے بھی کلام کرتا تھا, 4000 سال پہلے بھی بولتا تھا. نبیوں کی معرفت, خادموں کی معرفت, کاہنوں کی معرفت, جانوروں کی معرفت کلام کرتا ہے. اور خدا آج بھی بولتا ہے. ہم ایسے خدا پر ایمان نہیں رکھتے جو صرف آج سے 2000 سال پہلے, وہ آج بھی بولتا ہے, وہ آج بھی نبوت کرتا ہے, وہ آج بھی کلام کرتا ہے. And we still believe he prophesies. میں ختم نبوت پر اپنی زندگی مرکوز نہیں کرتا. I don't believe that concept. آج بھی خدا نبوت کرتا ہے, آج بھی خدا بولتا ہے, آج بھی وہ کلام کرتا ہے. اور شاید یہی وجہ کہ we are the Christian people. We serve the living God. We worship the living God. خدا کل آج بلکہ اب تک یکساں ہے. اگر خدا کل بولتا ہے آج کیوں نہیں بولتا کہ مر چکا؟ نہیں, وہ آج بھی یکساں ہے, وہ آج بھی بولتا ہے, وہ آج بھی کلام کرتا ہے. That's why he is the living God. زندہ خدا ہے. اور خدا چاہتا ہے کہ میں اور آپ اس کی ہیکل بن جائے اور ہمارے اندر آج دوبارہ پیشن جاگ اٹھے, ریوائول آ جائے, اس کا کلام آ جائے, اس کی خوشی آ جائے. ہم ایسے لوگ نہیں ہیں جو آج سے 1500 سال پہلے کے کلام پر زندگی گزارے, 2000 سال پہلے کے کلام پر زندگی گزارے. نہیں,
ہم ہر روز خداوند سے نیا من لینے والے لوگ ہیں، نئی زندگی گزارنے والے لوگ ہیں. Those who believe in prophecies, those who believe in spiritual revival, ہم ایسے لوگ ہیں جو کہ اپنے دلوں کو کھولے تاکہ خداوند آپ کے اور میری زندگی کے وسیلہ سے خداوند کلام کرے. ہم پاسٹ میں نئی زندگی گزار سکتے ہیں، ہم پریزنٹ میں زندگی گزارے تاکہ خداوند کا تازہ کلام ہمیں حاصل ہو، ملے. سفیدی پھری قبریں وہ ہیں جو خدا کے کلام کو ریجیکٹ جو ریوائول کو ریجیکٹ کرتی ہے، جو فریش ورڈ کو ریجیکٹ کرتی ہے. خداوند آپ کو ٹرانسفارم کرنا چاہتا ہے فرام ٹوم ٹو ٹیبرنیکل. ایک قبر سے خداوند آپ کو ٹرانسفارم کرنا چاہتا ہے کہ ایک ہیکل میں تبدیل ہو جائے. اور مجھے اور آپ کو یہ بڑا ضروری ہے، کیونکہ قبر سے پانی نہیں بہتا، قبر سے بدبو بہتی ہے، سمیل بہتی ہے، قبریں رلاتی ہیں، قبروں سے دل بھر آتی ہے. یہاں تک کہ جب یسوع لازر کی قبر پر کیا لکھا ہے، یسوع رویا. یوحنا کی انجیل 11 باب کے اندر بائبل کی سب سے چھوٹی آیت آپ کو یہ ملے گی، یسوع رویا. قبریں رلاتی ہیں، لیکن خدا کا کلام شادمانی دیتا ہے. ہیکل شادمانی دیتی ہے. ہیکل سے پانی بہتا ہے، اور پانی روح القدس کو ظاہر کرتا ہے، پانی خدا کے کلام کو ظاہر کرتا ہے، پانی ریوائول کو ظاہر کرتا ہے. اب آپ کے لیے اور میرے لیے ہے what we decide. کیا ہم قبر بننا چاہتے ہیں کہ ہم خداوند کی ہیکل بننا چاہتے ہیں، ہم اس کا مجمع بننا چاہتے ہیں جہاں سے پانی کی ندیاں اور دریا جاری ہو. سیم الفاظ خداوند نے سامری عورت سے بولے تھے، اگر تم مجھ سے مانگتی اور جو پانی میں تجھے دیتا وہ تیرے اندر سے زندگی کے پانی کی ندیاں بن کر جاری ہو جاتا. جو کہ زندگیوں میں بہار لے کر آتے ہیں. خداوند بھی یہی چاہتا کہ میں اور آپ جب ہم زندگی گزاریں تو ہماری زندگی ایک ایسی ٹیمپل ہو جس کے اندر سے ایک ایسا خوبصورت دریا جاری ہو جو دوسرے لوگوں کو سیراب کرے، دوسرے لوگوں کو برکت دے، دوسرے لوگوں کو بلیس کرے، دوسرے لوگوں کی زندگی میں ریوائول لے کر آئے. اگر ہم قبر ہے تو یاد رکھیں ہم ایسا گڈھا ہے جو پونڈ ہے، ہم ایک ایسا گڑھا بن چکے ہیں جس کے اندر کھڑا پانی ہے، شاید بدبودار پانی ہے، اور جب پانی کھڑا رہتا ہے وہ جگہ دلدلی بن جاتی ہے اور کوئی بھی اس میں اترتا ہے وہ دھنس جاتا ہے. اور اگر ہم خداوند کا وہ دریا بن جائے اس کی حضوری کا، اور ہمارے اندر سے روح القدس کی جو حضوری جاری اور ساری ہو، تو پھر دیکھیں دریا کیا کام کرتا ہے. نکالیے حزقیل 47 چیپٹر، 7ویں بلکہ 6 آیت. لیکن تب وہ مجھے لایا اور دریا کے کنارے پر واپس پہنچایا، اور جب میں واپس آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ دریا کے کنارے دونوں طرف بہت سے درخت ہیں. یعنی وہ دریا جہاں سے گزر جاتا ہے اس کے دونوں اطراف خوبصورت درخت اگاتے ہیں، ہریالی اگاتی ہے، برکت اگاتی ہے. وہ بہت سی زندگی کو سیراب کر رہا ہے.
کہ یہ پانی مشرقی علاقے کی طرف بہتا ہے اور میدان میں سے ہو کر سمندر میں جا ملتا ہے. اور وہ کون سا سمندر؟ بحر مردار، the Dead Sea، کڑوا. اور اس سمندر میں ملتے ہی اس کے پانی کو شیریں بنا دیتا ہے، میٹھا بنا دیتا ہے. خدا چاہتا ہے کہ ہم ایسی زندگی گزاریں کہ جب لوگوں سے ملے ان کی زندگی کی کڑواہٹیں مٹھاس میں بدل جائیں. کڑوی باتیں نہیں بلکہ خدا کے کلام کی شیریں باتیں ہم لوگوں کی زندگیوں میں اتارنا شروع کریں. داؤد کہتا تیرا کلام شہد سے بھی زیادہ شیریں ہے. زبور 119. چاہے آپ کیسے بھی لوگوں کے درمیان ہیں، ان کی کڑواہٹ آپ کے اوپر نہ آئے بلکہ آپ کا شیریں پن ان کی زندگیوں میں داخل ہو اور وہ زندگیاں شیریں ہو جائے. This is called revival. اور یوں ہوگا کہ جہاں کہیں یہ دریا پہنچے گا ہر ایک چلنے پھرنے والا جاندار زندہ رہے گا. اور مچھلیوں کی بڑی کثرت ہوگی کیونکہ یہ پانی وہاں پہنچا اور وہ شیریں ہو گیا. برکات، بلیسنگ، ریسٹوریشن. جہاں کہیں روح القدس کا دریا جو عام میں سے جاری ہے پہنچے گا، زندگیوں کو سیراب کرے گا. روح القدس کا دریا کا جاری ہونا یاد رکھے، that is an evangelism. آپ خدا کے کلام کو اگر اپنے اندر بند رکھیں گے تو آپ اسے قبر میں بند کر دیا ہے. خدا وہ چاہتا ہے کہ ہم چلتے پھرتے ایونجلزم کا کام کریں، لوگوں کو خدا کی خوشخبری بتائیں، لوگوں کو خدا کے کلام کے بارے، لوگوں کو ہیل کریں، لوگوں کو زندہ کریں. خدا کا کلام شفا دیتا ہے، خدا کا کلام زندہ کرتا ہے، خدا کا کلام ریسٹور کرتا ہے. جہاں کہیں سے آپ گزر کریں آپ کے وسیلہ سے یہ کام ہونے چاہیے. Let your life be the temple of God. ایسا نہ ہو کہ ہماری زندگیاں سفیدی پھیری قبریں ہوں. سفیدی پھیری قبریں جو کہ ہر سنڈے آپ اٹھتے ہیں اور اپنے آپ کو جناب پالش کیا، نئی سفیدی لگائی اور اپنے آپ کو پریزنٹ کر دیا کہ جناب واہ جی واہ، اچھا کوٹ، اچھی ٹائی، اس کے بعد پھر دوبارہ گھر چلے. نو، آپ کی زندگی کھلی ہونی چاہیے. یہ مندر ہونا چاہیے، یہ ہیکل ہونی چاہیے. مندر سے مراد یہ نہ لیں کہ اس میں بت ہے. مندر ٹیمپل کا ہندی ترجمہ ہے. خداوند کا مندر، خداوند کی ہیکل ہونی چاہیے. دور ہی سے آپ کے اندر لوگوں کو خداوند دکھنا چاہیے. ہاللیلویا. آئیے خداوند سے کہ خداوند میں اپنے دل کو کھولتا ہوں اور خداوند میری پسماندگی مجھ سے دور کر، میرا مردہ پن مجھ سے دور کر. اور میں قبر نہیں بلکہ خداوند میں تیری ہیکل بن جاؤں تاکہ میرے گھرانے سے، میرے اندر سے، میری زندگی سے زندگی کا دریا جاری ہو جو کہ بہت سارے لوگوں کو سیراب کرے، بہت ساری زندگیوں میں مٹھاس لے کر آئے. ہاللیلویا. پریز گاڈ. آئیے اپنی زندگی کی کڑواہٹوں کو دور بھگائیں اور جو پاسٹ میں ہو چکا ہے اس کو اپنے ہاتھ سے دور کریں. اپنے اندر سے مردہ یادوں کو دور کریں. اگر آپ اپنے اندر سے مردوں کو نکال دے، چاہے وہ آپ کے بیلوڈ کیوں نہ ہو، آپ کی زندگی خداوند تبدیل کرے گا.
Hallelujah. Glory, glory, hallelujah. میں چاہتا ہوں وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ خداوند کی ہیکل بن جائے کھڑے ہو جائیں. ہاللیلویا. اور خداوند فریش ورڈ ان کے اندر اتارے, خداوند تازہ کلام ان کی زندگی میں اتارے, خداوند اپنا جلال ان کی زندگی میں اتارے, خداوند فریش انائٹنگ ان کی زندگی میں اتارے, خداوند کی قدرت ان کی زندگی میں کام کرے. Praise Jesus. Hallelujah, hallelujah. Let's worship God. اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے worship Him. Hallelujah. ستائش کرے. Hallelujah.